ویوز آف فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج کا ویلاگ کچھ تھوڑا سا اہم بھی ہے اس حوالے سے کہ جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے کراچی میں اور پاکستان میں، سندھ میں اور پنجاب میں، وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہے ہوں گے، لیکن کچھ جو اس کے مضمرات ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے اور کون کون اس کے پس پردہ ہے، وہ میں اس کے آج آپ کو حقائق بتاؤں گا۔ جو لوگ ہمارا ویلاگ دیکھتے ہیں اور ذرا غور سے دیکھتے ہیں تو ان کو جو کچھ کل پنجاب میں ہوا ہے اس کا رزلٹ ہم نے کل ہی اپنے ویلاگ میں بتا دیا تھا۔ اگر آپ میرا یہ تھم میل دیکھیں، اوپر کیا لکھا ہوا ہے، آپ کو بڑا واضح لکھا نظر آ رہا ہے کہ اگر پرویز الہی نہیں تو پھر شہباز شریف بھی نہیں۔ اس کو ذرا آپ سمجھ لیں تو پھر آپ کو کل کا سارا کھیل سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ہم نے کل صرف آپ کو اشارہ دیا تھا، کچھ لفظوں میں بھی اشارہ کیا تھا۔ ظاہر سے کہ کھل کے تو ہم نہیں بتا سکتے، اگر ہم ساری بات بتا دیں کہ کون کیا کرنے جا رہا ہے اور کس کا کیا پلان ہے فواد چودھری کی طرح، تو پھر وہ ہمیں جو معلومات ہیں، جو ہمارے ذرائع ہیں، پھر وہ ہمیں اپنے معلومات کبھی نہیں دیں گے۔ اب کل ہوا یہ تھا کہ جس وقت یہ پلان بنا تو کل دوپہر سے ہی رابطے کی کوشش کی تھی حکومت نے ہمارے جو اہم حلقے ہیں ان کے ساتھ ایک پیغام رسانی کی۔ پہلا پیغام سے تو کوئی جواب نہیں ہوا، جب دوسری بار پیغام گیا تو ان کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو بھی سلسلہ ہو رہا ہے، آپ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں پولیٹیکل طریقے سے آپ کریں، آئین کے اندر رہتے ہوئے آئینی اور قانونی حدود میں جو بھی آپ کرنا ہے کریں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئین سے بالا اور قانون سے ہٹ کر کسی حکومتی طاقت کا استعمال کیا گیا، جیسے کہ ابھی ماضی میں ہوا تھا پنجاب اسمبلی میں، آپ نے دیکھا کہ جو لڑائی مار کٹائی پولیس پارلیمنٹ کے اندر، باہر ایف سی اور تمام اسلام آباد کی پولیس اور راستے بند اور اغوا کیا گیا سندھ ہاؤس میں جو کچھ معاملہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اس قسم کی اگر کوئی بھی کارروائی ہوئی تو پرویز الہی تو جائیں گے لیکن ساتھ میں آپ بھی جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات کہی گئی تھی، پیغام دیا گیا تھا ان کو بڑا واضح۔ جیسے یہ پیغام ملا تو پھر حکومت کی صفوں میں تھرتھری مچ گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو کام بڑا گڑبڑ ہوا۔ فوری طور پر رابطہ قائم کیا گیا نواز شریف صاحب سے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں معلومات کی۔ تو انہیں نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ جناب 6 لوگ جو ہیں وہ ہم نے مینیج کیے ہوئے، وہ 6 نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد جب یہاں سے ان کو انکار ہوا تو پھر حکومت پریشان ہوئی اور رانا ثناء اللہ نے یہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ میں خود جا کر پنجاب اسمبلی میں بیٹھوں گا۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تارڑ صاحب بھی ہیں، جن کا آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بورڈ کے اوپر کسی اشتہار کے اوپر ان کا بڑا سنا ہے کہ ان کی تصویر آتی، مجھے نہیں پتہ، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تارڑ صاحب کی کسی اشتہار میں آتی ہے تصویر کسی جگہ، تو بہرحال لوگوں نے دیکھی ہوگی، مجھے نہیں پتا، کوئی شاید کہتے ہیں کوئی منجن کا یا پتہ نہیں کس کا اشتہار ہے، آئی ڈونٹ نو، میں نے نہیں دیکھا، لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں، بڑے مشہور شخصیت ہیں وہ۔ تو پہلے ہی تو وہ پر پہنچے وہاں پر ان کے ساتھ، اور انہوں نے جا کے جناب سینہ ٹھوک کر کہا کہ آج تو ہم پنجاب اسمبلی لے کے جائیں گے۔ وہ بڑی بڑی باتیں، وہ بڑے تکبر تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خیر بہرحال وہ جا کر بیٹھ گئے اور اپنے ساتھ ان ایجنسی کے لوگوں کو بھی لے گئے جو کہ بقول وہ اپنا فواد چودھری صاحب کے بڑے فوجی جو ہیں فون کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ فون کر رہی ہے بند نمبروں سے۔ وہ جو بند نمبروں سے فون کر رہے تھے، نہ وہ فوجی کر رہے تھے نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہے تھے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو کہ حکومت کے ماتحت ایجنسی کوئی ایک نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ صرف فوج نہیں ہوتی ہے، بلکہ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کی پہچان ہی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کتنے اس کے فیکٹرز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ خیر بہرحال تو وہ لوگ اپنے ان ایجنسی کے لوگوں کو بھی لے کر گئے، اور آپ نے دیکھا کل ایجنسی کے اندر بہت سارے اسمبلی میں بہت سارے لوگ سادہ وردی میں ادھر ادھر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کچھ ٹی وی میں بھی سنا کہ بھائی کچھ لوگ جو ہے نا بڑے غیر متعلقہ لوگ جو آگے پیچھے ہو رہے ہیں نمائندوں کے ساتھ، وہ اصل میں وہ لے جانے کی وجہ ہی یہی تھی۔ ان کو لے کر گئے تھے رانا ثناء اللہ صاحب، کیونکہ جب ان کو پتہ لگ گیا تھا، حافظ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ہم بالکل پولیٹیکل ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہوگا، تو یہ پھر کھلبلی ان کو مچ گئی۔ خیر جناب جب یہ سارا معاملہ ہوا، اچھا دوپہر کو یہ پیغام جو ہے عمران خان صاحب کو بھی پہنچا دیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی پریشانی تھی، کیونکہ ان کو تو پتہ تو لگ گیا تھا، ظاہر ہے سیاست کر رہا ہے کپتان، اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، مطلب وہ کو بچہ تو ہے نہیں بلاول کی طرح، تو تھوڑا بہت تو سیکھ ہی گیا ہے، تو اس کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کہانی کیا ہو رہی، تو انہوں نے اپنے ذرائع سے تحقیق کی، انہوں نے پتہ لگا ہاں جی بھی وہ تو معاف کیجیے گا اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی رول نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے ہم اپنا کھل کر کھیلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو کیا معاملات ہے، تو انہوں نے کہا جی تقریباً 15 یا 16 لوگ ناراض ہیں،
سمجھ گئے. وہ تو میمونہ تو 25 کہہ رہی تھی نا, 25 نہیں تھے, 15-16 لوگ تھے. ہمارے پاس نام بھی, لیکن میں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں فیصل آپ نام بتائیں. بھائی نام بتانا میرا کام نہیں ہے. وہ پھر وہ مطلب ناراضگی والی بات ہو جاتی ہے. جس کا میں نام لوں, ہو سکتا ہے وہ خود میرا کوئی دوستانہ تعلقات والے ہو سکتا ہے, مجھے وہ خبر دیتا ہو تو میں اس کو لے کے اس کو بھی خراب کر دوں. میں نام وام نہیں دیتا, بتا دیتا ہوں لوگوں کو, فیصلہ کرنا لوگوں کا کام ہے. تو خیر ان 16 لوگوں سے پتہ کیا, تو خان صاحب نے پھر وقتاً فوراً فوری طور پر کل سے رابطے کرنے شروع ہوئے. اچھا, اب اس میں ایک بڑی مزید بات جو ہے میں لوگوں کو بتاؤں کہ خان صاحب کا ایک کرشمہ ہے. خان صاحب جب کسی کو ٹیلی فون کر لیتے ہیں نا, خود بات کرتے ہیں, تو ویسے بھی بندہ جو ہے نا تھوڑا سا موم ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ ہی کہتا رہا ہوں, خان صاحب کو بھی اس چینل سے بھی کہتا رہا ہوں, اپنے بیانات میں بھی میں نے کہا, اور جب ہمارے رابطہ ہوتے تو اس وقت بھی میں کہتا تھا خان صاحب سے کہ اپنے بندوں سے آپ خود رابطہ کیا کریں. جب آپ بات کریں گے تو بات ہی کچھ اور ہوگی. تو خان صاحب نے کل جب رابطے کرنا شروع کیے تو بہت سارے لوگ تو ویسے ہی موم ہو گئے. صرف 5 یا 6 آدمی ایسے تھے, غالباً 5 یا 6, مجھے 5 تو خیر کنفرم ہے, لیکن 6 میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, 5 کنفرم ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ وہ ہر صورت کے اندر وہ کہتے کہ نہیں اسمبلی کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی. اور جو ہم نے مخالفت کی ہے ان کے مسلم لیگ نون سے رابطے بھی ہوئے تھے, ان کو شکایت تھی, ان کا کہ جناب ہم تو اسمبلی نہیں توڑنے دیں گے, ہمارے حلقوں میں کام ہو رہے ہیں, ہمارے ترقیاتی فنڈ بھی رک گئے, فلاں جو بھی تھے. تو ان سے پھر پرویز الہی صاحب نے رابطہ کیا, اور رابطہ کرنے کے بعد ان سے بات کی. پھر پرویز الہی کے درمیان, مونس الہی کے درمیان اور عمران خان کے درمیان ٹیلی فونک رابطے ہوئے, اور عمران خان نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے, ان کو ہر طریقے سے راضی کر لیں جیسے بھی کر سکتے. تو پھر جیسا کہ کل شام کو میں نے آنے سے پہلے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کامیاب ہونے سے پہلے میں نے ٹویٹر پہ کہہ دیا تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ناراض ارکان کو اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی اور ان کے فنڈز بحال کرنے کی یقین دہانی کے بعد ان کو واپس آنے پر مجبور کر دیں گے. یہ بات انتہائی سیکرٹ تھی, لیکن فوراً ہی یہ بات سیکرٹ تھی اور یہ بات ہو گئی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ٹویٹ کیا تھا فواد چودھری کے حساب سے, وہ فواد چودھری صاحب نے ویسے ان کو بھنڈ مارا تھا. وہ بھنڈ ان کو مارنا نہیں چاہیے تھا. بنیادی طور پر یہ بات پہلے طے ہوئی تھی کہ آج جو ہے نا اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ نو کانفیڈنس نہیں ہوگا, کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ جس دن نو کانفیڈنس کا اجلاس ہو رہا تھا اس دن تو اس کے ایجنڈے میں نہیں تھا. تو یہ پہلے کوشش ان کی تھی, عمران خان کی اور ان لوگوں کی, کہ آپس میں ہم خاموشی کے ساتھ جو ہے سارے معاملات کو طے کریں گے, اور طے کرنے کے بعد پھر اس جو اجلاس چل رہا ہے اس کو پرولونگ کریں گے, اور پرولونگ کر کے ٹھیک 12 بجے کے بعد جب تاریخ چینج ہوگی ہم کہہ دیں گے اپنی جو ایجنڈا ہوتا ہے نا اس پہ ڈال دیں گے جناب ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی کرنا ہے. یہ ان کا پلان تھا. تو یہ اب لیکن پہلے ہی جناب انہوں نے کہہ دیا, فواد چودھری صاحب نے آ کے ٹیلی ویژن پر, کہ ہمارے ارکان پورے ہیں, ہم تو ہم عدم اعتماد کے لیے تیار ہیں. جب انہوں نے یہ بات کی تو یہ غلط بات تھی بنیادی طور پر. اب اختلافات پیدا نہ ہو, بات نہیں ہوا ہے, لیکن فوری طور پر آپ نے دیکھا کہ میرے اس ٹویٹ کرنے کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں فیصل صاحب آپ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں, لیکن فوراً ہی میرے ٹویٹ کرنے کے 5 سے 7 منٹ بعد ڈپٹی اسپیکر جو ہیں واسق کریم, انہوں نے آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں آج کوئی ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہو رہا, آج کوئی ایسا پلان نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ جی فواد چودھری نے کہا جی فواد چودھری کا جو بیان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں. مطلب انہوں نے کہیں نہ کہیں فواد چودھری کے اس بھنڈ کو کسی طریقے سے پولیٹیکل طور پر کور کر لیا, لیکن پلان بہرحال یہی تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد جب سارے معاملات طے ہو گئے, رات اجلاس کو 12 بجے تک لے جایا گیا, اور 12 بجے کے بعد وہ اچانک وہ جو لوگ تھے ان آ گئے, اور آ کے کچھ لوگ جو ہے دوسرے دروازے سے, اور وہ آ کے خاموشی سے پرویز الہی کے کمرے میں بیٹھ گئے. اور یہ جب وہ آ کر بیٹھ گئے, اور جب اندر بعد میں لوگ گئے ہیں لوگوں کو اندر جا کے, کیونکہ پرویز الہی کے کمرے میں مسلم لیگ نون کے چیمبر میں تو مسلم لیگ نواز کے کارکنوں کو یا ممبران کو جانے کی اجازت نہیں تھی, تو بعد میں اندر سے ان کو کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اندر وہ آ کے 4 یا 5 بندے آ کے بیٹھ گئے. یہ تو آخر میں جب شروع ہوئی کارروائی, جب انہوں نے کہا کہ ہم اعلان کر رہے ہیں, اور بعد میں پھر جا کے رانا ثناء اللہ کو پتہ لگا کہ وہ تو جناب پچھلے دروازے سے جنہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی وہ تو آ گئے. تو اب سارا کام جو ہے پھر خراب ہوا, اور آپ نے پھر اس کا نتیجہ دیکھا جو آپ کے سامنے ہوا کہ عمران خان نے جو ٹرک کھیلی تھی وہ ٹرک کامیاب ہو گئی, اور ٹرک کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے آرام سے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا. اور اس کے بعد پھر آج آپ نے دیکھا کہ گورنر صاحب نے بھی اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا, کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہوا تھا بالکل طریقے سے ہوا, قانونی آئینی پورے اس کے جواز جو ہیں پورے کیے گئے, جو سارے جو ہوتی ہیں نا آئینی طور پر جو اس کی کلوز ہوتی ہیں وہ تب پارلیمنٹ کی وہ پوری کی گئی. اب جو ہے گوٹ آ گئی ہے عمران خان کے ہاتھ میں. اور میں جب آپ سے اس وقت آپ سے بات کروں تو اس وقت کراچی میں شاید پاکستان میں 7 بجے کا ٹائم ہوگا. اس وقت جو ہے پرویز الہی اور عمران خان ملاقات کر رہے ہیں. جب تک آپ یہ دیکھیں گے میرا ویلاگ, جب تک آپ تک پہنچے گا, ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بعد یا 2.5 گھنٹے بعد, تو آپ کو یہ خبر مل جائے گی کہ عمران خان صاحب جو ہے اسمبلیاں توڑنے پہ
راضی ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ اعلان 1-2 دن کے اندر کسی وقت بھی کر دیں گے۔ مطلب جو بات انہوں نے وعدہ کیا تھا، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے ٹویٹ کرنے کے بعد خیر بہت سارے لوگوں نے پھر وہی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ جو میں نے ساری کہانی بتائی تھی، پھر اب سب لوگوں نے بتانی شروع کر دی، لیکن میں نے ایک چیز نہیں بتائی تھی، اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کے فنڈ روکے گئے تھے ان سے تو وعدہ کر لیا گیا ہے کہ آپ کے فنڈ ریلیز کر دیے جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے اب جو 5 یا 6 لوگ تھے ان سے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ نے ہمارا ایک ایسے وقت میں آزمائش کے دور میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم آپ کو آئندہ جو الیکشن کا ٹکٹ جو ہے پی ٹی آئی کا دیں گے۔ اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جیک پاٹ ہے، وہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ میں بھی نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے آپ؟ تو اس لیے اب وہ معاملہ طے ہو گیا ہے، اور اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آئے تھے اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے اور جن سے وعدہ کیا گیا تھا، اب میں سمجھتا ہوں ان کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے، اور خان صاحب ابھی بات چیت کر رہے ہیں پرویز الہی سے، اور میرے جب تک آپ ویلاگ دیکھیں گے اس وقت تک آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ 2 دن میں توڑتے ہیں، 3 دن میں توڑتے ہیں، کیونکہ کوئی فنڈ ونڈز کا مسئلہ ہے۔ بہرحال اب یہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اب ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ اب خان صاحب کے پاس کوئی قطغن نہیں ہے، اب ہر چیز آئینی طور پر ان کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے جناب؟ ایک تو یہ ہو گئی پنجاب اسمبلی کی بات۔ اب اس کے پس منظر میں جو ہے نواز شریف صاحب بہت سخت ناراض ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بڑا سخت میسج بھیجا ہے شہباز شریف کو، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ساری چیزوں کو مینیج کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا، مریم نواز کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ 6 افراد جو ہیں ان کے رابطے میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ 6 افراد کیسے آ گئے؟ تو پھر اب اس کا سارا جو نزلہ گر رہا ہے نا وہ گر رہا ہے رانا ثناء اللہ کے اوپر، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے رانا ثناء اللہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور رانا ثناء اللہ صاحب وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں لگا۔ تو اب اگر وہ رانا ثناء اللہ صاحب جناب ساری جتنی بھی ہے نا، مطلب جسے کہتے ہیں کہ گالیوں کا یا برائیوں کا جو لعنت اور ملامت جو مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو رہی ہیں، ان کا سب سے زیادہ رخ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کی طرف ہے، لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرا پروفٹ جو ہے وہ مریم نواز نے جو نا مسلم لیگ کے سینئر لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے، جس پہ کئی مسلم لیگ نواز کے سینئر لوگ ناراض بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ جس طریقے سے برا بھلا میں کہا گیا اس تمام صورتحال کے اندر، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ سارا کام جب رانا ثناء اللہ نے لیا تھا، ان کی ذمہ داری تھی، تو ان کو کرنا چاہیے تھا، ہمیں کیوں برا بھلا گیا؟ تو یہ ایک اس وقت جو ہے بہت زبردست مسلم لیگ نواز کے اندر ایک ٹسل چل پڑی ہے، اور میاں نواز شریف نے اس کی باقاعدہ رپورٹ مانگی ہے کہ کون کون کہاں کہاں اس کے اندر غفلت کا مرتکب ہوا اس سازش کے اندر۔ یہ سازش یہ ہے، مطلب ٹھیک ہے نا۔ اچھا دوسرا یہ کہ ایک سب سے بڑی خبر یہ کہ ایم کیو ایم کے تھڑے متحد ہو گئے۔ اب اس کو بھی لوگ یہاں پہ ہی کہہ رہے ہیں، کچھ ناعاقبت اندیش لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ہے، کیا کہتے ہیں، انہوں نے کروایا ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عاصم منیر کا کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایم کیو ایم کے اندر جو دھڑے بندی ہوئی تھی، جو تقسیم کرایا گیا تھا، یہ سارا کا سارا پرانی اسٹیبلشمنٹ کا گیم تھا، اور یہ صاحب جو باجوہ صاحب تھے، اور باجوہ صاحب اور زرداری صاحب، یہ دونوں مل کر کھیل رہے تھے۔ یہ جو کراچی کے اندر جو ساری تقسیم ہوئی نا، ساری یہ بلدیاتی حلقوں کی، یہ ساری کی ساری باقاعدہ زرداری صاحب نے کرائی تھی، اور یہ پیپلز پارٹی کا گیم تھا کہ کراچی کے جو علاقے جات ہیں جہاں پہ کہ مطلب غیر سندھی لوگ ہیں، سندھ کے لوگ نہیں ہیں، مطلب اس پنجاب کے بھی لوگ رہتے ہیں مقامی، اور خاص طور پہ مہاجر آبادی جو ہے ان علاقوں کے اندر اپنے لوگوں کو لایا جائے، اور جہاں جہاں مہاجروں کی آبادی زیادہ تھی ان کو کاٹا گیا تھا، تاکہ ان کے ووٹوں کو تقسیم کر کے کہیں نہ کہیں وہ دوسرے ملیر کے حلقے کے اندر ادھر گڑبڑ۔ جو کراچی کے لوگ ہیں وہ زیادہ سمجھیں گے، اب میں ویلاگ لمبا ہو جائے گا ورنہ۔ بہرحال انہوں نے ایک سازشی قسم کی وہ کی تھی، لیکن چونکہ ایم کیو ایم کی طرف سے مطلب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا کہ آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا وہ اکٹھے نہیں ہو رہے تھے۔ لہٰذا اب جب ان کو پتہ لگا کہ جناب یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گو ہیڈ کیا، انہوں نے کہا بھائی جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں بہتر ہے کریں، لیکن خاص طور پہ ایک بات یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے محسوس کی گئی تھی کہ جب سے کراچی کے اندر غیر سیاسی اور غیر مطلب طور سے اور جو تقسیم پیدا کی گئی تھی یا مہاجروں کو کرش کرنے سے، تو اس کی وجہ یہ ہوا کہ غیر سیاسی اور غیر اخلاقی طور پر جو دوسرے جو لوگ تھے نا، مطلب غیر مقامی، انہوں نے آپ کا قبضہ کر لیا کراچی اوپر۔ ٹرانسپورٹ پہ آپ دیکھ لیں کہ تقریباً پہلے کسی حد تک ہمارے پختون بھائی ہوا کرتے تھے، مقامی تھے، لیکن اب زیادہ تر افغانیوں کا اس پہ قبضہ ہو گیا، اور وہ افغان مہاجرین ہیں زیادہ تر جنہوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے وہ اپنا پرمٹ وغیرہ لے لیا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے یہاں بدقسمتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ تمام سرائیکی بیلٹ کے لوگ یہاں پر آ گئے، اور افغان مہاجرین اور دوسرے تمام لوگوں کے آنے کی وجہ سے
غیر مقامی لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہاں پہ ڈکیتیاں بڑھ گئیں، جتنی بھی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ کراچی کے اندر جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں، جتنے بھی وارداتیں ہو رہی ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں جرائم کی روک تھام کرنے والے، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کراچی کے اندر جتنی لوٹ مار ہو رہی ہے سب غیر مقامی لوگ ہیں، وہ یہاں پہ لوٹتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل کر کے دوسرے صوبے میں بھاگ جاتے ہیں، تو ان کو آ کر پکڑنا، اور پھر کیونکہ ان کی کوئی رہائش نہیں ہوتی، کوئی مطلب کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان نون طریقے سے آتے ہیں، مکان کرائے پہ لیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک تو یہ پرابلم تھی، دوسرے کہ جو کراچی کے مقامی لوگ ہیں وہ ان کو بالکل نہ روزگار مل رہا تھا. ڈومیسائل کا عذاب پہلے سے آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی والے کر چکے ہیں، تو وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں پھر وہ بھی مطلب یہ ہے کہ جرائم کی طرف راغب ہو رہے ہیں. کیا کریں گے جب ظاہر نوکری نہیں ملے گی، یا وہ فوڈ پانڈا بیچ رہے ہیں. اور اچھے پڑھا لکھا جو طبقہ کراچی کا تھا، جو پاکستان کو بنانے والے معماران پاکستان ہیں، ان کے اندر بھی ایک مطلب ایک بڑی وہ نفرت سی پیدا ہونے لگی. تو ان تمام چیزوں کو محسوس کیا گیا کس کی طرف سے، جو نئی جو عسکری قیادت آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے معاملات غلط ہونے کی وجہ سے کراچی کے اندر نفرتیں جنم لے رہی ہیں. کراچی پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کراچی معیشت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. تو لہٰذا ان کو بھی کہا گیا کہ بھائی آپ سب آزاد ہیں، آپ ملک اور قوم کے مفاد کے اندر کراچی کے حالات کو اگر آپ صحیح کر سکتے ہوں تو آئینی اور قانونی طور پر جو بھی آپ کر سکتے ہیں، ڈو وٹ ایور یو وانٹ. جیسا کہ کل ان کو کہا گیا تھا، مطلب کوئی بھی غیر قانونی حرکت نہیں ہوگی، کوئی بوری میں بند لاش وغیرہ بھی ایسی چیزیں اب کچھ نہیں ہوں گی. ہاں لیکن اگر دوسری طرف سے اگر کوئی کرتا ہے، اگر کوئی ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز تو موجود ہیں، GSN موجود ہے، سندھ ریولوشنری آرمی موجود ہے، BLA موجود ہے آلریڈی. تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ پھر اس قسم کی کوئی ایسی کوشش کریں کراچی کے اندر کے حالات خراب کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کراچی ہی مطلب پاکستان کا ہب ہے، اور کراچی میں جب بدامنی ہوتی ہے تو پھر حالات خراب ہوتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس تمام صورتحال کو مزید خود پیپلز پارٹی خراب کرے، کیونکہ کراچی کو کھنڈر بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. اور میں روز اول سے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ کراچی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. وہ اب چاہ رہے تھے، وہ جو کچھ بلاول صاحب کا پلان تھا، میں نے بتایا تھا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ ان کا اگلا پلان ہے وہ بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے بعد وہ اگلے پلان پہ چلا جائے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ بلاول وزیر اعظم بنتے نہیں بنتے، خواہش پہ تو خیر کوئی پابندی نہیں ہے. مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اگر قوم نے اپنی آنکھیں اور اپنے ذہن کو کھلا رکھا تو انشاءاللہ بلاول وزیر اعظم نہیں ہوں گے، اگلا وزیر اعظم آپ کا عمران خان ہی ہوگا. دیکھیں جو کچھ بھی ہوتا ہے عمران خان کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے. اگلے 2 دن بہت اہم ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.